اب جو مسلمان جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر نکالتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہ جلوس میں نکلتے ہیں، تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک وسوسہ عام مسلمانوں کے دلوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ نبی نے جلوس نہیں نکالا، صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، تو ہم کون ہوتے ہیں جو جلوس نکالتے ہیں؟ دیکھیے، نبی مکرم اور صحابہ کرام کا نہ کرنا یہ عدم جواز کی دلیل نہیں ہے، آپ کا کرنا جواز کی دلیل ہے، لیکن نہ کرنا یہ عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں الفعل يدل على الجواز، کرنا جواز کی دلیل ہے، وعدم الفعل لا يدل على المنع، اور نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، کئی دن کے بھوکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ بے چین و بے قرار ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر کے جمع کر دو۔ صحابہ نے کھانے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر لگا دیے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو کوئی شخص اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرے فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا ثواب ہے، واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم، اور اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جو اسلام کے اندر برا طریقہ ایجاد کرے کان علیہ وزرھا، تو اس برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ اس پر ہے جس نے ایجاد کیا، ووزر من عمل بها من بعدہ، اور اس کے بعد اس گناہ کو کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے سر پر ہے، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ تو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ کار خیر ہے، ایک اچھا کام ہے۔ تو جس نے بھی یہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ ہوا چلا کہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ایک اچھا کام ہے اور ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر خود اپنے ولادت کی خوشی منائی ہے۔ سنن ابن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2426، حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ القرآن، ارشاد فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کا دن یہ بھلانے والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ مسرت والا دن ہے، یہ خوشی والا دن ہے، یہ خوشیاں لٹانے والا دن ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں یہ خوشی کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، جس میں تلاوت قرآن مجید کیا جاتا ہے اور ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس محفل میں حمد باری تعالیٰ ہو، جس میں ذکر حبیب خدا ہو، جس محفل میں رسول اللہ پر درود پڑھا جائے، جس محفل میں رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جائے، وہ کیسے ناجائز و حرام ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تو ایک کار ثواب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5101، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعثادت پیر شریف کے دن ہوئی، تو سویبہ ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی کیا آپ کو معلوم نہیں آج کیا ہوا ہے؟ ابو لہب نے کہا کیا ہوا ہے؟ سویبہ نے کہا سیدہ آمینہ کے یہاں تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کا ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا۔ 1 سال کے بعد جب وہ مر گیا، مرنے کے 1 سال کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر شریف کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کیوں تخفیف کی جاتی ہے؟ کہ اس نے پیر شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سویبہ نامی اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ تو جہنم میں بھی ابو لہب کو انگوٹھے سے جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنے انگوٹھے کو چوس لیتا ہے۔ ایک کافر، ایک بدبخت جس کی مذمت میں قرآن مقدس کی پوری صورت نازل ہوئی، سیصلی نارا ذات لہب،
ان قریب وہ شعلوں والے آگ میں داخل کیا جائے گا، جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: جب ایسا بدبخت جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں گزاری، جب اس نے رسول اللہ کی ولادت کی خبر سن کر ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اس نے رسول اللہ سمجھ کر کے خوشی نہیں منائی، بلکہ یہ اس لیے خوش ہوا کہ اپنا بھائی کا بیٹا، بھتیجا سمجھ کر کے اس نے خوشی منائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ کیا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن جوزی نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابو لہب جیسے کافر پر میلاد کی خوشی کی وجہ سے رحم فرماتا ہے تو مومن کو تو اس خوشی منانے پر جنت میں داخل فرما دے گا۔